بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. فریال عباسی ایک مرتبہ پھر سے آپ کے ساتھ موجود ہوں. سینئر صحافی تجزیہ کار صابر شاکر صاحب موجود ہیں. سر ونس اگین آپ کے ٹائم کے لیے شکریہ. نیا سیشن، نئے سوالات اور جوابات، لیکن وہ بہت کچھ رہا ہے، بہت ساری خبریں، بہت کچھ ہمیں دکھایا جا رہا ہے، بڑے گراؤنڈز کانٹیکس تیار کیے جا رہے ہیں. لیکن آغاز کریں گے سابق وزیر اعظم کے حوالے سے. ایک بہت تشویشناک خبر ہے. ہر 2 ہفتے مہینے بعد ہم کچھ تشویشناک خبریں سنتے ہیں. عمران خان کی آنکھ کا ضائع ہو جانا، پھر ان کی ہاتھوں میں کپ کپی کے حوالے سے بیماری، اور اب کہا جا رہا ہے کہ وہ ہاسپٹل، جو جیل کا اسپتال ہے، اس میں انڈر آبزرویشن ہے اور ان کا بلڈ پریشر مسلسل ڈسٹربڈ ہے. یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، ان میں صداقت ہے؟ اور اگر ہے تو پارٹی نے بڑی لمبی تاریخ دی ہے، ہوگا کیا اس معاملے کو؟ دیکھیں، عمران خان صاحب سے متعلق جتنی بھی خبریں اب تک آ رہی ہیں، جب ہاں. سے ان کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے، قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اور خاص طور پہ 2 دسمبر کو ان سے آخری ملاقات ہوئی تھی پچھلے سال ڈاکٹر عظما کی، اور وہ بھی ہماری اطلاع کے مطابق کھڑے کھڑے 12-14 منٹ کی ملاقات تھی، جس میں انہوں نے، عمران خان صاحب نے اس ملاقات میں بہت زیادہ سنگین ترین الزامات بھی لگائے تھے، اور اپنے جو جیل کے اندروں کی صورتحال ہے اس کی سنگینی سے آگاہ کر دیا تھا، اور انہوں نے بتا دیا تھا کہ بادشاہ سلامت جو ہیں وہ ذہنی مریض بن چکے ہیں، اور ذہنی مریض سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی. یہ 2 دسمبر کی بات ہے. اور اس سے پہلے معاملہ کیا تھا؟ یہ لڑائی سب سے زیادہ کیوں بڑھی ہے؟ عمران خان صاحب کی زندگی جیل کے اندر اجیرن کیوں ہوئی ہے؟ اور ان کی آنکھ کا بلڈ پریشر، آنکھ میں کلاٹ جانا، یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ میں ایک آپ کو بات بتاؤں گا، ریکال کریں گے. یہ لڑائی شروع ہوئی تھی بادشاہ سلامت کے نوٹیفیکیشن سے. اوورسیز پاکستانی کے لیے ایک پیغام ہے جی. آج کل تقریباً ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد روزگار، تعلیم یا کاروبار کے سلسلے میں بیرون ملک مقیم ہے، اور ایسے میں جب وہ اپنے پیاروں کو پاکستان رقم بھیجتے ہیں تو ان کی پہلی ترجیح یہی ہوتی ہے کہ یہ رقم فوری پہنچے اور وصول کرنے والے کو زیادہ سے زیادہ پاکستانی روپے ملے. اگر آپ کا کوئی دوست یا رشتہ دار برطانیہ، متحدہ عرب امارات، یورپ، کینیڈا، آسٹریلیا یا امریکہ میں رہتا ہے تو اسے ٹیپ ٹیپ سینڈ استعمال کرنے کا مشورہ ضرور دیں. اس کے ذریعے پاکستان کے کسی بھی بینک اکاؤنٹ، ایزی پیسہ یا جیز کیش میں فوری اور آسانی سے رقم بھیجی جا سکتی ہے، اور بہترین ایکسچینج ریٹ کی بدولت وصول کرنے والے کو زیادہ پاکستانی روپے ملتے ہیں. مزید یہ کہ میرا پرومو کوڈ شاکر استعمال کرنے پر بونس حاصل کیا جا سکتا ہے، جبکہ امریکہ سے پہلی مرتبہ رقم بھیجنے والے صارفین کو $20 کا خصوصی بونس بھی دیا جا رہا ہے. ٹیپ ٹیپ سینڈ ڈاؤن لوڈ کرنے کا لنک ویڈیو میں موجود ہے. پرومو کوڈ ہے شاکر. کیونکہ 27ویں غیر آئینی ترمیم تو ہو گئی، اور 27ویں غیر آئینی ترمیم کے 2 تھے حصے. ایک تھا عدلیہ سے متعلق اور دوسرا تھا فیلڈ مارشل سے متعلق. عدلیہ، غیر آئینی عدلیہ قائم کی گئی، وفاقی غیر آئینی عدالت، اس پورشن پہ تو فوراً امپلیمنٹ ہو گیا تھا جیسے ہی ترمیم منظور ہوئی. وفاقی غیر آئینی عدالت قائم کر دی گئی، ججز نامینیٹ کر دیے گئے، اور چیف جسٹس صاحب بھی تشریف لے آئے، حاجی امین صاحب کو وہاں پہ لگا دیا گیا. یہ اس میں چونکہ فائدہ تھا گورنمنٹ کا اور نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، اس پہ تو انہوں نے فوراً کر دیا. اب دوسرا پورشن تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب کا نوٹیفیکیشن ایشو کرنا تھا بطور چیف آف ڈیفنس فورسز 5 سال کے لیے. اب اس پہ لا منسٹری نے یہ نوٹیفیکیشن روک لیا. رانا صاحب نے بھی کہا، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی کہا، اور نون لیگ کے وزیروں نے کہا کہ اس میں اب ابہام ہے کہ آرمی چیف پہلے جو 5 سال 26ویں ترمیم میں ان کو 5 سال کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہی کنٹینیو کریں گے، یا پھر اس کو چھوڑ کر نیا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے. پھر یہ کہ ان کی 5 سال بطور آرمی چیف مدت کب شروع ہوگی، پچھلے نوٹیفیکیشن سے یا نئے نوٹیفیکیشن سے؟ تو اس سارے معاملے کو نون لیگ نے گندا کر دیا اور متنازع بنا دیا تھا، اور بات چلتے چلتے پہنچ گئی تھی 27 نومبر تک، اور نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. 27 نومبر کو نواز شریف صاحب رائے ونڈ میں ان کو نہلا کر، کپڑے تبدیل کروا کر ایک میٹنگ میں بٹھایا جاتا ہے، اور پھر وہ پریس ٹاک کرتے ہیں اکیلے بیٹھ کر، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کام نہیں چلے گا. صرف جنرل
فیض کا نہیں بلکہ جنرل فیض کی گرفتاری نہیں، اس کو سزا بھی ہونی چاہیے، اور جنرل باجوہ کو بھی اندر جانا چاہیے، اور عمران خان کو بھی سزائیں ملنی چاہیے، اور ان ججز کو بھی سزائیں ملنی چاہیے جنہوں نے یہ سارا میرے خلاف کھیل کھیلا تھا۔ تو یہ مطالبات اس وقت انہوں نے پیش کر دیے۔ تو یہاں سے نواز شریف صاحب کی اور فیلڈ مارشل کی انبن شروع ہو جاتی ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ باقاعدہ طور پہ کروایا گیا تھا۔ یہ 27 نومبر کی بات ہے۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ فل فور جنرل فیض حمید کو سزا سنا دی جاتی ہے، یہ ان کا مطالبہ مان لیا جاتا ہے، اور مطالبہ ماننے کے بعد پھر 2 دسمبر کو ملاقات ہوتی ہے۔ تو 2 دسمبر کو جب ملاقات ہوتی ہے ڈاکٹر عظمیٰ کی عمران خان صاحب کے ساتھ، تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کی حالت بہت خراب ہے اور یہ ذہنی مریض بن چکا ہے اور اس سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے۔ اور پھر 5 دسمبر کو جنرل فیض کو سزا بھی ہوتی ہے، ادھر نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے 5 سال کے لیے جنرل عاصم منیر صاحب کا، اور اسی دن پھر پریس کانفرنس کرتے ہیں لاء منسٹر۔ تو یہ جو 7 دن کا گیپ ہے، یہ ایک بہت بڑا قانونی آئینی سکم ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پھر ان کو ایک نیا عہدہ دیا گیا، اور اس کو ساری کی ساری اپوائنٹمنٹ کو خراب کر دیا گیا بقول فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اور ان کے آئینی اور قانونی ماہرین کے۔ یہ لڑائی وہاں سے شروع ہوئی تھی، اور اس دن سے لے کر پھر عمران خان کو ایک اور مقدمے میں سزا سنا دی گئی، اور پھر اگلا مرحلہ جو تھا وہ مطالبات پیش کیے گئے تھے۔ یہ مطالبات نواز شریف صاحب نے پیش کیے، 3-4 تو میں نے آپ کو بتا دیے۔ ان میں سے ایک مطالبہ تھا محسن نقوی صاحب کو فارغ کیا جائے، وزارت داخلہ ہمارے حوالے کی جائے۔ اگلا مطالبہ تھا کہ وزیر خزانہ کو بھی فارغ کریں، یہ وزارت بھی ہمارے حوالے کی جائے۔ یہ وہ مطالبات ہے۔ پھر پاناما میں سزا دینے والے ججز کو بھی کٹہرے میں لایا جائے، یہ مطالبات تھے ان کے۔ تو یہاں سے جھگڑا ان کا شروع ہوتا ہے دسمبر میں۔ 5 دسمبر کو کچھ مطالبات پورے کر کے نوٹیفیکیشن لے لیا جاتا ہے، اور اگر آپ یاد کریں تو نون لیگ کے جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو لوگ ہیں، یہاں تک کہ شہباز کابینہ میں شامل ایک باہر برطانیہ میں بیٹھی خاتون نے بھی کہا تھا، ایک ٹویٹ کیا تھا کہ سرپرائز بھی آ سکتا ہے نوٹیفیکیشن سے پہلے کہ کسی اور کا بھی، کیونکہ اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کچھ اور بھی چاہ رہے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ ایک کور کمانڈر میں سے ایک صاحب کو آرمی چیف کے طور پہ بھی، وائس چیف آف آرمی کے طور پہ بھی پروموٹ کر کے ان کو وائس چیف آف آرمی اسٹاف بھی لگایا جائے ساتھ ہی۔ یہ اور نواز شریف صاحب نے جو ہمارے پاس اطلاع ہے اور جو فیلڈ مارشل کے پاس اطلاع ہے، وہ ایک صاحب سے ان کی ملاقات ہو گئی تھی۔ نواز شریف صاحب نے ایک صاحب کو یقین دہانی کروا دی تھی، 3 اسٹار جنرل کو، کہ آپ کو ہم بنوا رہے ہیں وائس چیف آف آرمی اسٹاف، 4 اسٹار کر کے آپ کو بنائیں گے۔ وہاں سے یہ بھی ایک تنازع تھا۔ اور پھر ایک اور، ہاں یاد آ گیا، پھر یہ تھا کہ ندیم انجم صاحب کو آپ دوبارہ DDISI لگائیں، یہ مطالبہ تھا، اور اگر DDISI نہیں لگانا تو پھر ان کو امریکہ میں سفیر لگائیں یا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگائیں۔ یہ بات بھی ابھی تک پوری نہیں ہوئی، درون خانہ ان کی لڑائیاں چل رہی ہیں۔ تو یہ وہ مطالبات تھے جس کی وجہ سے اب ندیم انجم صاحب مبینہ طور پر مشیر خاص ہیں مریم صاحبہ کے، اور جتنی بھی انفارمیشنز ہیں ان سائڈ، وہ ساری کی ساری انفارمیشنز پاس آن کرتے ہیں۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ندیم انجم صاحب کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ وہ مخبریاں کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایک اندر خانے کھیل کھیلا جا رہا ہے اور چل رہا ہے، اور اسی دوران پھر عمران خان صاحب کی آنکھ جو ہے وہ ضائع ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیونکہ ان کے بعد ان پہ سختیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اور جب سختیاں بڑھتی ہیں کلاٹ آتا ہے، اور وہ خبر بھی ہمیں جیل حکام کی طرف سے یا سرکار کی طرف سے آئی تھی کہ عمران خان صاحب کو اچانک ہاسپٹل لے جایا گیا، اور اس کے بعد وہ ڈاکٹر جنہوں نے فرسٹ ٹریٹمنٹ کیا تھا، وہ ڈاکٹر صاحب کو ہی غائب کر دیا گیا، وہ اب منظر عام پہ نہیں ہیں۔ اوورسیز پاکستانی کے لیے ایک پیغام ہے جی، آج کل تقریباً ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد روزگار، تعلیم یا کاروبار کے سلسلے میں بیرون ملک مقیم ہے، اور ایسے میں جب وہ اپنے پیاروں کو
پاکستان رقم بھیجتے ہیں تو ان کی پہلی ترجیح یہی ہوتی ہے کہ یہ رقم فوری پہنچے اور وصول کرنے والے کو زیادہ سے زیادہ پاکستانی روپے ملے۔ اگر آپ کا کوئی دوست یا رشتہ دار برطانیہ، متحدہ عرب امارات، یورپ، کینیڈا، آسٹریلیا یا امریکہ میں رہتا ہے تو اسے ٹیپ ٹیپ سینڈ استعمال کرنے کا مشورہ ضرور دیں۔ اس کے ذریعے پاکستان کے کسی بھی بینک اکاؤنٹ، ایزی پیسہ یا جیز کیش میں فوری اور آسانی سے رقم بھیجی جا سکتی ہے، اور بہترین ایکسچینج ریٹ کی بدولت وصول کرنے والے کو زیادہ پاکستانی روپے ملتے ہیں۔ مزید یہ کہ میرا پرومو کوڈ شاکر استعمال کرنے پر بونس حاصل کیا جا سکتا ہے، جبکہ امریکہ سے پہلی مرتبہ رقم بھیجنے والے صارفین کو $20 کا خصوصی بونس بھی دیا جا رہا ہے۔ ٹیپ ٹیپ سینڈ ڈاؤن لوڈ کرنے کا لنک ویڈیو میں موجود ہے۔ پرومو کوڈ ہے شاکر۔ اور جنہوں نے یہ کہا تھا، جو اڈیالہ جیل میں ان کو بلایا گیا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہاسپٹل کا کیس نہیں ہے، یہ کیس ہے یہ جیل کا کیس نہیں، یہ ہاسپٹل کا کیس ہے، ہاسپٹل میں ان کا ایڈمٹ ہونا ضروری ہے، لیکن وہ بات نہیں مانی گئی۔ تو یہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا، اس وقت ایک انریسٹ پیدا ہوا، ایک بہت زیادہ رد عمل بھی آیا اور لوگ سڑکوں پہ بھی نکلے، روڈ بھی بلاک ہوئے، لیکن بات چیت جو ہے وہ محسن نقوی صاحب نے یقین دہانیاں بھی کروائیں، لیکن وہ بات چیت وہاں آگے نہ بڑھ سکی اور ڈسکنیکٹ ہو گیا، اور پھر یہ سارے کا سارا ہم کھیل رہے ہیں۔ اب بھی جو آ رہی ہیں اطلاعات تو یہ بھی سرکار کی طرف سے آ رہی ہیں، ظاہر ہے کوئی اندر جا نہیں رہا اور کسی کی ملاقات نہیں ہو رہی، تو سرکار کی طرف سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کا بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کامن سینس کی بات ہے، اور علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا کہ جو شخص ایکسرسائز کرتا ہے، بھاری بھرکم ایکسرسائز کرتا ہے، اچھی خوراک ہے اور اس کا ایک روٹین ہے زندگی کا، اور پھر پوری زندگی اس کا بلڈ پریشر کبھی بھی ہائی نہیں ہوا، تو کیا وجہ ہے کہ یہ اس طرح کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں؟ اور یہ خبریں تصدیق پھر عمران خان صاحب نے سلمان صفدر صاحب سے جب ملاقات ہوئی تھی تب ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ میری 85% آنکھ ضائع ہو گئی اور میں جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہتا رہا کہ میرے یہ علاج کروائیں، نہیں ہوا۔ پھر اسی طریقے سے بشرا بی بی کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا اور ان کی بھی ایک آنکھ ضائع کی گئی۔ اور پھر اور بھی بات ہے کہ پراسرار طور پر 9 مئی کے جتنے بھی قیدی ہیں جو فوج کی تحویل میں رہے، وہ ایک ایک کر کے جو ہیں ان کی کئیوں کی وفات ہو چکی ہے۔ اور کیا وجہ ہے کہ جیل میں ایسا کیا کیا جا رہا ہے کہ ان کا کیا کیا گیا کہ وہ باہر آتے ہیں تو ان کی وفات ہو جاتی ہے، اور ایک ہی ٹرینڈ ہے، ایک ہی طرح کی جو ان کا بیماری ہے۔ تو یہ الارمنگ سچویشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور علیمہ خان صاحبہ نے اسی لیے کہا ہے کہ عمران خان سے متعلق جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں یہ جان بوجھ کر پھیلائی جاتی ہیں اور کچھ غلط کرنا چاہتے ہیں یہ۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں ایک اور بات بتا دوں کہ عدالت میں یہ کیس ٹیک اپ نہیں کیا جا رہا، اور یہاں تک کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے بھی یہ کیس ٹیک اپ نہیں کیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس ہے اس پہ بھی 1 ہفتے کا جو ہے وہ ٹائم دے دیا گیا ہے، اگلے ہفتے اب اس پہ ججمنٹ آنی ہے۔ جبکہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے جو دی ہے، رپورٹ سبمٹ کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ قید تنہائی ہے ہی نہیں، جبکہ عمران خان صاحب کے بیٹوں سے بات ہوئی ہے مارچ میں، اور مارچ کے بعد بھی اپریل گزر گیا، مئی گزر گیا، جون گزر گیا، جولائی گزر گیا، اگست، 5 مہینے ہو گئے، ان کے بیٹوں سے بھی بات نہیں ہوئی۔ اور جس طریقے سے بات کروائی جاتی ہے، کیونکہ قاسم خان نے کہا کہ جیسے ہی آخری کال پہ جب ہم نے بات شروع کی عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق کہ اس پہ کیا کرنا چاہیے، تو فوراً ہی فون چھین لیا گیا اور کال کاٹ دی گئی۔ تو یہ اندر خانے جیل کے اندر کی صورتحال جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ بالکل بلائنڈ ہو جائیں تو کچھ بھی خبر آئے گی تو وہ اس کو اتنا ہی سیریس لینا چاہیے۔ سر، آپ نے جو پوری تصویر کشی کی کہ آغاز کیسے ہوا، وجہ کیا بنی عمران خان کی آنکھ ضائع ہونا، اس سے لے کے ایک اسٹیپ وائز اب اسی سے جڑی 27 ستمبر ہے۔ اگر تو کیونکہ وہی بات ہے، واپس کنفرمیشن نہیں ہے، نہ ہم تصدیق کر سکتے ہیں، نہ ہم عمران خان کی طبیعت والی خبر کی تردید بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کس حد تک گھنونے تمام تر کردار ہیں اور سب کچھ۔ تو پھر اتنی لمبی اور دور کی تاریخ، اور پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہے، پاکستان کے لاکھوں کروڑوں لوگ آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ ہیں، خدا نخواستہ کوئی
چھوٹی سی یہ بات نہیں ہے اس طرح کی خبر آنا. اس میں ہوگا کیا؟ یہ مطلب اس کا آگے فیوچر کیا ہے؟ اس معاملے کو نمٹایا کیسے جائے گا؟ اور پھر اتنی لمبی تاریخ پارٹی کی جانب سے کیوں دی گئی ہے؟ اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو خبریں ہیں ان کو سنجیدہ لینا چاہیے. اس اعتبار سے لینا چاہیے کہ یہ چیک کیا جاتا ہے، پلس چیک کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کیا رد عمل آتا ہے. کیونکہ جو رد عمل آیا تھا آنکھ کی خرابی کے بعد، جی جی وہ جی. رد عمل اس کے بعد دبا دیا گیا اور اس کو تقسیم کر دیا گیا، ڈیوائیڈ کر دیا گیا تھا. وہی ڈیوائیڈ اینڈ رول والا معاملہ. اور جو دھرنے تھے ان دھرنوں کو بھی ختم کروا دیا گیا اور ملاقات بھی نہیں ہوئی، ہاسپٹل بھی منتقل نہیں کیا گیا عمران خان کو. اور محسن نقوی صاحب نے جو کہا وہ بھی کمٹمنٹ پوری نہیں کی، اور وہ ڈاکٹرز بھی شامل نہیں کیے جو ان کی فیملی کی طرف سے یا پارٹی کی طرف سے نام دیے گئے تھے، ان ڈاکٹرز کو بھی اس پینل میں شامل نہیں کیا گیا. اس لیے اس معاملے میں تو اب کوئی شبہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ جو آج تک عمران خان صاحب کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ میڈیکل رپورٹس کبھی بھی شیئر نہیں کی گئیں کسی بھی لیول پہ. جو میڈیکل رپورٹس جس کو کہتے ہیں، کیونکہ ایک پریس ریلیز آ جاتا ہے اور اس پریس ریلیز کا نہ وہ دینے والے کا نام ہے نہ کسی کا پتہ ہے، صرف لکھا جاتا ہے پمز ایڈمن، اور ابھی وہ اس ایک حوالے سے اسٹیٹمنٹ جاری. ابھی میڈیکل رپورٹس کی شیئر کرنے کے حوالے سے سلمان سردن نے عدالت کے سامنے مطالبہ رکھا بھی ہے. جی ہاں بالکل. کیوں وہ نہیں دے رہے؟ اس کی ریزن ہے کہ جیسے ہی میڈیکل رپورٹس وہ دیں گے حقیقت سامنے آ جائے گی. میڈیکل رپورٹس مینیپولیٹ نہیں ہو سکتی. وہ سامنے آ جائے گا کہ وہ جو کلاٹ تھا وہ کیوں بنا تھا. کیونکہ بلڈ کلاٹ جو ہے وہ کسی طرف بھی جا سکتا تھا، خدا نہ خواستہ آنکھ کی طرف گیا، آنکھ تباہ ہو گئی. اگر وہ ہارٹ کی طرف چلا جاتا تو ہارٹ فارغ ہو جانا تھا اور اس کے بعد زندگی گل ہو جاتی ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ الارمنگ ہے. ابھی تک کچھ نہیں بتایا گیا اور میڈیکل رپورٹس بھی اس لیے شیئر نہیں کی جا رہی کہ ابھی تک وہ نارمل نہیں ہیں. لیکن کچھ عرصہ پہلے تک عمران خان صاحب جو ہیں، جو میرے پاس اطلاع تھیں کہ وہ فٹ، فزیکلی وہ فٹ ہیں، ان کو بظاہر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ خبریں پھر کیوں چلائی جاتی ہیں، خبریں کیوں دی جاتی ہیں، یہ ہے اصل سچویشن. سر وہ تو ان کے نروس بھی اسٹرانگ ہیں اور وہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے. انہوں نے پیغامات بھی بہت بار بھیجے ہیں کہ کبھی بھی میڈیکل گراؤنڈس کے اوپر میری ضمانت اپلائی بھی نہ کی جائے. پارٹی کے تھرو انہوں نے بہت بار پیغام بھیجا. آپ نے دیکھا علیمہ خان نے بھی ابھی کہا کہ کیا 2 مہینے عمران خان بیٹھ کر ان کی اس تاریخ کا انتظار کرتے رہے؟ تو بہنوں اچھا، کو اس بھی میں تشویش. پہلا ہاں جو اسٹیٹمنٹ آیا علیمہ خان صاحبہ نے اس پہ رد عمل دیا، لیکن جو ہاں سیکنڈ اسٹیٹمنٹ آیا اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ کا وہ رد عمل نہیں تھا، بلکہ انہوں نے کہا کہ کچھ سوچ سمجھ کر یا کچھ چیزیں جو ہیں ان کے علم میں ہوں گی، کو پلان کیا ہوگا، اس لیے 27 ستمبر کی تاریخ دی ہے. اب ایک اور میں بات بتا دوں 27 ستمبر کا. یہ 27 ستمبر کی جو تاریخ ہے یا لانگ مارچ ہے یا دھرنا ہے، یہ دھرنا برائے دھرنا نہیں ہونا چاہیے. یہ ایسا نہیں ہے کہ بس آپ آ جائیں اور ایک چکر لگا کے چلے جائیں، کیونکہ یہ پہلے 2 دفعہ ہو چکا ہے. پھر یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے آنا ہے تو اگلی بات ہے اس میں باقی جماعت اسلامی اس وقت فیلڈ میں ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب اعلان کر چکے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہونی چاہیے، جو میری ذاتی رائے ہے، کیونکہ ایک ہم بھی اسی طریقے سے اس نظام کے ستائے ہوئے ہیں. میڈیا کو بھی آنا چاہیے، میڈیا کیوں خاموش ہے، عدلیہ کو آنا چاہیے، وکلا کو آنا چاہیے، وکلا تنظیموں کو آنا چاہیے. ان سب کو مل کر ایک کام کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک یہ سب نہیں ملیں گے اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے. اب دیکھیں کشمیری بیٹھے ہیں، اب کشمیریوں کو جوائن کرنا چاہیے، باقی جماعتوں کو بھی جوائن کرنا چاہیے. اگر واقعتاً سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے، تو جو کشمیر میں جتنا ظلم ہو چکا اس سے زیادہ ظلم اور ہو نہیں سکتا. 80 سالوں میں یہ ظلم ہوا ہے اور صرف 2 مہینے کے اندر اندر آپ نے 100 سے زیادہ لاشیں وہاں پہ گرا دی ہیں. اور اس کے بعد بھی اگر یہ بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنا کھیل کھیلتی رہیں اور صرف ووٹ لینے کے لیے جائیں اور ووٹ کی خاطر اپنی بات کریں، لیکن جو وہاں پہ جانیں ضائع ہوئی ہیں، جو فورسز کا آپریشن ہے، جہاں وہ جو پورے گھر گھر چھاپے مارے جا رہے ہیں، ایک مقبوضہ کشمیر سے بھی بدتر صورتحال بنا دی گئی ہے. تو ان سیاسی جماعتوں کو اگر کشمیر کو انہوں نے آئسولیٹ کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں بھی ایک ارریلیونٹ ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ سارے ایلیمنٹس جو ہیں
جب تک جمع نہیں ہوں گے، سب سیاسی جماعتیں، اپوزیشن اتحاد نہیں بنے گا، ان سب کو ایک کنٹینر پہ آنا پڑے گا، تب جا کے یہ رزلٹ نکلے گا. ورنہ تو ان کے جو ارادے ہیں ہمارے بادشاہ سلامت کے، وہ ارادے تو بڑے خطرناک ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک پیغام ہے جی. آج کل تقریباً ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد روزگار، تعلیم یا کاروبار کے سلسلے میں بیرون ملک مقیم ہے، اور ایسے میں جب وہ اپنے پیاروں کو پاکستان رقم بھیجتے ہیں تو ان کی پہلی ترجیح یہی ہوتی ہے کہ یہ رقم فوری پہنچے اور وصول کرنے والے کو زیادہ سے زیادہ پاکستانی روپے ملے. اگر آپ کا کوئی دوست یا رشتہ دار برطانیہ، متحدہ عرب امارات، یورپ، کینیڈا، آسٹریلیا یا امریکہ میں رہتا ہے تو اسے ٹیپ ٹیپ سینڈ استعمال کرنے کا مشورہ ضرور دیں. اس کے ذریعے پاکستان کے کسی بھی بینک اکاؤنٹ، ایزی پیسہ یا جیز کیش میں فوری اور آسانی سے رقم بھیجی جا سکتی ہے، اور بہترین ایکسچینج ریٹ کی بدولت وصول کرنے والے کو زیادہ پاکستانی روپے ملتے ہیں. مزید یہ کہ میرا پرومو کوڈ شاکر استعمال کرنے پر بونس حاصل کیا جا سکتا ہے، جبکہ امریکہ سے پہلی مرتبہ رقم بھیجنے والے صارفین کو 20 امریکی ڈالر کا خصوصی بونس بھی دیا جا رہا ہے. ٹیپ ٹیپ سینڈ ڈاؤن لوڈ کرنے کا لنک ویڈیو میں موجود ہے. پرومو کوڈ ہے شاکر. کنٹینر کی آپ نے بات کی ہے، کنٹینر پر یہ سیاسی جماعتیں چڑھتی ہیں، ان کی فائلیں کھل جاتی ہیں، پھر یہ الٹے پیر کنٹینر سے واپس بھی اتر جاتے ہیں. تو یہ کیا ہی کوئی جوائنٹ اپوزیشن کر کے کچھ منوائیں گے؟ لیکن بڑی خطرناک باتیں ہو رہی ہیں، پریزیڈینشل سسٹم کی، صدارتی نظام کی باتیں ہو رہی ہیں. اب زبان زد عام ہے، یہ ڈسکشن کیوں اتنی زیادہ عام کروائی جا رہی ہے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر؟ کیا کانٹیکسٹ بنایا جا رہا ہے، کوئی گراؤنڈز تیار کیے جا رہے ہیں؟ اب یہ بات ہے صدارتی نظام سے آگے کا سوچ رہے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ریاست پاکستان کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اور سول ملٹری تمام اداروں کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اور ایک ایسا نظام لایا جائے جس کے بعد پھر کچھ اور کرنے کی ضرورت باقی نہ رہے. کیونکہ جنرل ایوب بھی صدر تھے، جنرل ضیاء بھی صدر تھے، جنرل مشرف بھی صدر تھے، باوردی صدر تھے، فیلڈ مارشل بھی تھے جنرل ایوب. اب عاصم منیر صاحب نے آرمی چیف بن کے بھی دیکھ لیا، فیلڈ مارشل بن کے بھی دیکھ لیا، اور چیف آف ڈیفنس فورسز بن کے بھی دیکھ لیا، اور لیکن ان کے جو ٹارگٹس ہیں وہ اچیو نہیں ہو رہے، اور وہ مکمل طور پر اس وقت سسٹم ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور سیاسی بحران، آئینی بحران، معاشی بحران، عدالتی بحران، وکالتی بحران، صحافتی بحران، بحران ہی بحران ہیں، اور وہ سب کچھ کر کے دیکھ چکے ہیں. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا نظام لایا جائے کہ جس کے بعد سب کچھ ان کی گرفت میں آ جائے ایک ہی دفعہ. اور کل ہم نے ایک بات کی تھی، پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک بات کی تھی، اور وہ یہ کی تھی کہ یہ بتایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، کچھ دانشور باقاعدہ طور پر انگیج کیے گئے ہیں، اور دانشور بھی، انٹلیکچوئلز بھی، اور کچھ قانون دان بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف اسٹڈی کی جا رہی ہے سسٹمز کی، کون سا نظام، مصر ماڈل، کورین ماڈل، یہ اس کو بھی اسٹڈی کیا گیا. بنگالی ماڈل پہلے بڑا سنا تھا لیکن وہ ناکام، اس کے اپنے ملک میں ہو گیا، اس لیے ادھر اب نہیں جا رہے. اچھا. ابھی ایک سیشن چل رہا ہے لمبا چوڑا، اس میں تقریباً پارٹیسپینٹس ہیں آلموسٹ ہوں گے جی 1300-1400، یا شاید ہاں 1400 تو ہوں گے کم از کم. اور وہاں پہ بلا کے باقاعدہ طور پہ انٹلیکچوئلس کو بلا کے بتایا جا رہا ہے کہ نیشنل سیکورٹی کیا ہوتی ہے اور سسٹم کون سا مضبوط ہے. اس میں ایک جگہ پہ ایک فارن کوالیفائڈ صاحب نے بتایا کہ کورین ماڈل سب سے اچھا ہے. یہ بھی بتایا گیا کورین ماڈل سب سے اچھا ہے، تو لہٰذا ہمیں کورین ماڈل سوٹ کرتا ہے.